بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ یہ درخواست میں کر دوں کہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، ہماری سبسکرپشن بہت کم ہے، تو اس درخواست کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری ہے، ابھی اس پہ سیز فائر تو ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر صدر ٹرمپ کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ معاملہ سارے طے ہو چکے ہیں، لیکن ایسا کہنا ذرا قبل از وقت ہے۔ بنیادی طور پر 4 نکات ہیں جن پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام، آبنۂ ہرمز پر ایران کا اختیار کس حد تک ہے، اس پر ایران پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، معاشی پابندیاں ہیں اور سفری پابندیاں ہیں، ان کو ہٹانے کا مطالبہ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایران کی جو اثاثے ہیں ساری دنیا میں، ان پر جو پابندیاں لگی گئی ہیں وہ ایران کو واپس کیا جائیں۔ ایٹمی پروگرام کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایران پہلے اس پہ اتفاق کر چکا ہے کہ ہم اس کو صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اور جو بھی کریں گے وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی نگرانی میں کریں گے۔ یہ JCPOA جو تھا، اس کے جو 2015 میں دستخط ہوا تھا اس پہ، اس میں انہوں نے اتفاق کیا تھا، لیکن 2016 میں صدر ٹرمپ جب آئے ہیں حکومت میں، تو اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ تو اب نیا معاہدہ جو ہوگا اس میں کیا شرائط ہوں گی یہ دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایران کے پاس جو اس وقت افزودہ یورینیم ہے جو 60% تک انرچ کیا گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ ہم خود جو ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیں گے، اور سویلین یوز تک ہے اس کو لے آئیں گے، اور IAEA جو ہے اس کی نگرانی میں کریں گے سب کچھ۔ امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو انرچ یورینیم ہے جو تقریباً 400 کلو گرام سے زیادہ بنتا ہے، وہ ملک سے باہر دیا جائے اور کسی تیسرے ملک میں رکھا جائے۔ ایران اس پہ اتفاق کرے گا نہیں کرے گا یہ دیکھنا ہوگا۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں ہمارے فیلڈ مارشل، وہ گئے ہیں ایران میں، یہ انہی سب معاملات پر بات ان سے ہوئی ہے۔ ان میں سے کتنے طے ہوئے ہیں، کن شرائط پہ طے ہوئے ہیں، امریکہ کو کیا بتایا گیا ہے، امریکہ نے کن چیزوں سے اتفاق کیا ہے، یہ ابھی کنفرم کچھ نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا، جو حقائق ہیں سامنے وہ بتا رہا ہوں صرف۔ تو جو ہرمز جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس آبنائے پر ایران کے جو اختیارات ہیں ان پہ تنازع ہے۔ 1974 میں اقوام متحدہ نے قانون پاس کیا تھا کہ بین الاقوامی سمندروں میں جو جہاز رانی ہے اور جو تجارت ہے اس کے کس قسم کے قانون ہوں گے۔ اس قانون پر ایران نے دستخط نہیں کیے تھے، اور امریکہ نے بھی دستخط نہیں کیے تھے۔ ایران کا اس وقت مطالبہ یہی تھا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا جو ہے اقتدار اعلیٰ تسلیم کیا جائے۔ جو بین الاقوامی قانون ہے اس میں یہ ہے کہ 12 میل کا جو علاقہ ہے آپ کے ساحل سے، وہ آپ کا علاقائی سمندر شمار ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس آبنائے ہرمز کی ٹوٹل جو چوڑائی ہے وہ 20 میل سے کوئی تھوڑی زیادہ ہے۔ اگر 12 میل ایران کا تسلیم کیا جائے اور سامنے عمان ہے اس کا 12 میل اس کا تسلیم کیا جائے، تو 14 میل تو وہی بن جاتا ہے۔ وہ جتنا قانون کہتا ہے اس سے کم ہے وہ علاقہ، تو وہ تو آٹومیٹیکلی ان کے علاقائی جو ہے علاقائی سمندر میں آ جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ علاقائی سمندر سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ قانون میں دیا کہ وہ روک سکتے ہیں۔ اگر روک سکتے ہیں تو کیا اسے وہ ٹیکس وصول کر سکتے ہیں؟ ٹیکس وصول کرنے والی بات جو ہے وہ بحث طلب ہے۔ اس پہ مسئلہ طے ہونا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو اس پہ ایران ٹیکس وصول کر سکتا ہے، اس پہ قانون نہیں کہتا کہ وہ ٹیکس وصول کر سکتا ہے، کیونکہ ٹیکس وصول کرنے کی جو ہے وہ سویز کینال پہ اور پاناما کینال پہ ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کیونکہ وہ انسانوں نے ان ملکوں نے خود بنائی ہے۔ اس کے بعد آبنائے ہرمز کا مثال دی جاتی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے جو ترکی کے شہر استنبول کے بیچ میں سے گزرتی ہے، اس پر ترکی کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ترکی نے نہیں بنائی، وہ قدرتی ایک آبنائے ہے، ترکی کے اختیار میں ہے، ترکی کے اختیار اعلیٰ میں ہے،
لیکن ترکی اس پہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ترکی اب وہ نئی ایک کینال بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو صورتحال قانون کی وہ پیچیدہ ہے، وہ اس پہ انہی مذاکرات میں طے ہوگا کہ کیسے ہوگی۔ ایران کا کلیم 1974 سے میں عرض کیا کہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ ہٹائی جائیں، وہ سفر کی پابندیاں ہیں، ان کی بہت سارے ادارے ہیں ان پہ پابندیاں ہیں وہ ہٹائی جائیں، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ان کے ایسٹس کا ہے، جو ان کے باہر جو اثاثے ہیں، ان کی ایگزیکٹ اماؤنٹ تو معلوم نہیں ہے، لیکن 100 سے لے کے 120 ارب ڈالر تک کی امداد بتائی جاتی ہے، جو ہے پیسے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ ان میں چین کے پاس کوئی 20 ارب ڈالر ہیں جو انہوں نے دینے ہیں، وہ جو تیل لیا ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکے کیونکہ پابندیاں تھیں۔ اس کے بعد قطر کے پاس 6 ارب ڈالر ہیں، امریکہ کے پاس 2 ارب ڈالر ہیں، اس کے بعد انڈیا کے پاس 7 ارب ڈالر ہیں، عراق کے پاس 6 ارب ڈالر ہیں، یورپین یونین کے پاس 1.6 بلین ہے، جاپان کے پاس 1.5 بلین ہے، یہ کوئی 44 بلین یہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایسٹس ہیں جن کی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 100 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ یہ جو اثاثے لوگوں نے روکے ہوئے ہیں، کیا ایران ان پہ انٹرسٹ وصول کرے گا؟ 2016 میں جب یہ JCPO سائن ہوا تھا تو امریکہ نے 400 ملین ڈالر ایران کو واپس کیے تھے جو ان کے فریز کیے ہوئے تھے، اور اس پہ 1.3 بلین، مطلب 400 ملین ڈالر ان کو واپس کیے تھے جو ان کا اصل زر تھا، اور اس اصل زر پہ 1.6 ارب ڈالر ان کو انٹرسٹ کے طور پہ دیا گیا تھا۔ تو اگر وہی قانون اس پہ لگے گا تو ان پہ، تو اس حساب سے ان کے پیسے بہت زیادہ بن جائیں گے، اور وہ کتنے بنے گے، کب ان کو ملیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قطر والا کیس جو ہے وہ خاص طور پہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ پریزنر سواپ تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایران کی جو ان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اور اس کے بدلے جو ساؤتھ کوریا میں، جنوبی کوریا میں جو ایران کے 6 ارب ڈالرز ہیں وہ قطر کے حوالے کر دی جائیں گے، اور قطر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو ایران کو دیتا رہے گا کہ وہ صرف سویلین مقاصد کے لیے استعمال ہوں۔ صدر ٹرمپ اس کے آ گئے تو انہوں نے اس پابندی لگائی تھی کہ نہیں، یہ ایران نے یہ وائلیشن کی ہے، تو وہ 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ ریلیز ہی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے ایران کے لیے یہ گارنٹی ایران کو چاہیے کہ جو اثاثے ریلیز ہوں گے، جو پابندیاں ہٹیں گی، ان پر عمل درآمد بھی ہوگا، کیونکہ ایران کا جو تجربہ ہے کہ معاہدہ کیا گیا، JCPO کا معاہدہ کیا گیا، اس کے بعد ختم کر دیا گیا، پھر مذاکرات کیے گئے، پچھلے سال مذاکرات کیے گئے، مذاکرات ہو رہے تھے تو حملہ کر دیا، پھر اب دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے تھے تو پھر بیچ میں حملہ کر دیا۔ تو اس لیے ایران کا جو باقی بنیادی مسئلہ ہے وہ ان 4 مسائل پر وہ اپنے مطالبات منوانے کا ہے، اور پھر مطالبات جو مانے جائیں گے ان پر عمل درآمد کرنے کا۔ اصل مسئلہ ایران کا یہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لبنان میں اس طرح جب خانہ جنگی جو تھی، وہ خانہ جنگی تو نہیں، یہ ایران کے جو اسرائیل کے حملے تھے وہ رک گئے ہیں، وہاں سیز فائر ہو گئی ہے، تو امید کرنی چاہیے کہ یہ اب مسئلہ حل کی طرف جائے گا۔ کیسے جائے گا یہ اب دیکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔